اور دنیا ہی کے اندر بھی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ذرے برابر شر کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی دیکھتا ہے. اور بالفرض کسی کی مہلت کو، کسی کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، تو کیا وہ ذرہ برابر جو برائی ہے وہ نہیں دیکھے گا؟ ہر صورت دیکھے گا. ابھی قبر کی پہلی رات نہیں ہو گئی. ائمہ نے تو بڑی تفصیل سے ان ابواب کو لکھا ہے. یہ کہ لمبا چوڑا موضوع ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں. ائمہ نے یہاں تک لکھ دیا یہ جو قبر کے بچھو، سانپ، کیڑے مکوڑے، یہ جتنی آفات ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تیرے گناہ ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات اگر میں کہوں تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے. حشر کے دن آپ نے سب نے واقعہ پڑھا ہوگا، گناہ نہیں، ایسا مال جو بندے نے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور لوگوں کو اللہ نے مال تو تجھے خزانے عطا کیے تھے کہ تو لوگوں کے اندر بھی اللہ آزماتا ہے کہ میں نے اگر کسی کو خزانے، کسی کو دولت دی ہے، وہ لوگوں کو کتنا دیتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی کتنی مدد ہوتی ہے، اس کے ذریعے دین کے کیسے ادارے چلتے ہیں، اس کے ذریعے نیکی کے کیسے بازار سرگرم کرتا ہے. تجھے مال دولت دیا تھا حشر کے میدان میں، وہ مال گنجے سام مراد ایک بہت بڑے اژدہے کی صورت میں انسان کے پیچھے پڑ جائے گا. انسان کہے گا تو کون ہے، پیچھے ہٹ جا، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو کون ہے؟ تیرا ہی تو مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں تھا کیا کرتا، پھر اس کو ڈستا رہے گا. آپ نے حشر کے اندر برائیوں کے وہ نتیجے نہیں دیکھے. لمبا چوڑا باب ہے، لمبا چوڑا. صرف ایک بات سن لیجئے، رمضان قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل ایک پہاڑی پہ لے کے چڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھاٹی پہ چڑھنا دوبر ہو گیا. جبریل امین نے نبی کریم کو اس گھاٹی سے کچھ آسانی سے عبور کروایا کہ نبی کریم تھک نہ جائیں. وہ گھاٹی اتنی سخت اور شدید تھی کہ نبی کا چڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. معراج کی رات کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کی باچھیں چیری ہوئی ہیں، وہاں سے خون بہ رہا ہے. لمبا چوڑا آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے. نبی کریم نے کہا یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ ہائے میری امت، یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا تھا، روزوں کا موقع بھی ملا تھا، روزوں کی مہلت بھی ملی تھی. اللہ نے عنایت و کرم روزے کے مہینے کی شکل میں، رمضان کے مہینے کی شکل میں عطا تو کیا تھا، لیکن اس کو کیا پتا روزہ کیا ہے. یہ تو روزوں میں بھی کھاتا پیتا رہا. نزلہ ہو جائے روزہ چھوڑ دینا ہے، شوگر ہے روزہ چھوڑ دینا ہے، بلڈ پریشر ہے روزہ چھوڑ دینا ہے. صحیح جو بیمار مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں شریعت میں اجازت ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جن بیماریوں کا علاج روزہ ہے، جن بیماریوں کا علاج ہی روزہ ہے، ان بیماریوں میں بھی روزہ چھوڑ دینا. یہ شیطان کا مغالطہ ہے. شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، یاد رکھیے ان دونوں بیماریوں کے لیے ڈاکٹر بھی متفق ہیں کہ روزے کے اندر بہت سے فوائد ہیں، اور روزہ ویسے بھی بہت سی بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے. لیکن میں اور آپ، اللہ معاف کریں، یہاں پہ تو ایسے ایسے فلاسفر موجود ہیں. غامدی صاحب، آپ کو پتہ ہے 2 سال قبل، کچھ عرصہ قبل انہوں نے بیان دے دیا کہ روزے میں جن کے پیپر دو وہ روزہ چھوڑ دیں، پیپر دو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے وہ لوگ تھے جن کی باچھیں چیری جا رہی تھی. یہ اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور میرے بھائیوں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر کبھی موقع ملا تفصیلی اور لمبی گفتگو کریں گے. دوسری بات جو گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ وقت کی قدر کریں. ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے. اگر ہم نے اس مہینے کے اندر بھی وقت کی قدر نہ کی تو یقین کریں، ویسے بھی دیکھیں آنکھ بھی نعمت ہے، دل بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، ایمان بھی نعمت ہے. لیکن میں آپ کو صدق دل سے بتاؤں، محدثین مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، راجع قول بتا رہا ہوں. کئیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وقت ایمان سے بھی بڑی نعمت ہے. کئی علماء کا یہ موقف ہے، وہ اس لیے ہے
وہ کہتے ہیں وقت ہوگا تو کچھ مطالعہ کرے گا نا، وقت ہوگا تو کچھ لوگوں کی بات سنے گا نا، کچھ وقت صرف کرے گا تو دل میں ایمان آئے گا نا۔ اگر وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی شیطان کے ہتھ کنڈوں اور ایجنڈوں کے اندر لگا ہوا ہے، ایمان کہاں سے آنا ہے؟ لیکن حقیقت بات راجع قول یہی ہے، دنیا کی 3 بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اللہ کی قسم ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو یہاں پہ بیٹھا ہوا، چند لوگوں نے الحمدللہ یہاں پہ اسلام بھی قبول کیا تھا، لیکن اکثریت تو ایسی ہے جنہوں نے بن مانگے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کو اتار دیا، مسلمان پیدا ہو گئے بن مانگے۔ اگر بن مانگے اللہ تو نے مسلمان بنایا ہے تو اللہ تجھ سے اب جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ محدثین کا راجع قول یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، پھر دوسرے نمبر کی نعمت صحت ہے، اور اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ دنیا میں اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پیسہ۔ ہم سمجھتے ہیں مال و دولت، سرمایہ، لیکن حقیقت اور عقل مند بندے کو پتہ ہے اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ وقت ہے۔ علماء نے کتنی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے یا چاند جب غروب ہوتا ہے، یہ سورج جو چاند غروب نہیں ہوتا، تیری عمر غروب ہو رہی ہوتی ہے، یہ رات نہیں کٹتی، تیری عمر کٹتی ہے، یہ دن نہیں کٹتا، تیری عمر کٹ رہی ہوتی ہے، یہ دن نہیں گزرتا، تیری عمر گزر رہی ہوتی ہے، یہ رات نہیں گزر رہی ہوتی، تیری عمر گزر رہی ہوتی ہے۔ غروب بھی انسان کا، گزارا بھی، گزر جانا بھی انسان کا۔ ہم سمجھتے ہیں دن گزر گیا۔ محدثین نے یہاں تک لکھا کہ وہ بندہ بہت بڑا جاہل ہے جو 1 لاکھ کے بدلے میں مٹی خرید لے، اور اس سے بڑا جاہل کون ہے جو 1 لاکھ کے بدلے میں کوڑا کرکٹ خرید لے۔ وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی روپے کے عوض پہ پاگل ہوگا، مٹی خریدتا ہوگا، جو روپے کے عوض کوڑا کرکٹ خرید لے، روپوں کے عوض لاکھوں روپیہ لگائے، کروڑ روپے کے بدلے میں 1 لاکھ لے لے، یہ بھی خسارہ ہے۔ لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو 1 لاکھ کے بدلے میں کوڑا بھی خرید لے۔ محدثین نے لکھا ہے اس سے بھی بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے وقت کے بدلے میں نیکیوں کے عمل کرنے کی بجائے شیطان کے ایجنڈوں کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، پورا دن شیطان کی سپرد کر دیا۔ اللہ کی قسم کاش کہ قبروں والوں کو یا قبروں والوں کی آواز ہم سنتے ہوتے۔ آج قبر میں پڑا ہوا ہر شخص، چاہے آپ کا والد ہے، چاہے آپ کی والد ہے، چاہے دادا دادی، جو بھی رشتہ دار ہے، آج قبر میں پڑا ہوا ہر شخص یہ صدا اور ندا دے رہا ہے، رب 1 لمحے کے لیے دنیا میں لے جا تو میں اس لمحے کو سبحان اللہ کہہ کے گزاروں گا، الحمدللہ کہہ کے گزاروں گا، لیکن یہ صدا ہمیں نہیں مل رہی۔ اور امام جوزی نے تو عجیب بات لکھ دی ہے۔ امام ابن جوزی نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہیں گے ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن چاہیے جس میں سجدے کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ آج وقت ہے کہنے والا بھی، اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بھی انسان کی بنائی ہوئی ہے، ایک ترتیب بھی تو ہے نا۔ وقت اتنا انسان غفلت میں گزارتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں رکھتا، حالانکہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث بھی ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے اندر بہت سے لوگ غفلت اور خسارے کا شکار ہیں۔ یہ 2 نعمتوں کے بارے میں، ایک صحت اور ایک وقت۔ انسان کتنا بڑا جاہل ہے کہ اپنا وقت قیمتی چیزوں میں لگانے کی بجائے ان ایجنڈوں کی تکمیل میں لگا دے کہ جو کل کو انسان کو نقصان دینے والے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے یقین کیجئے واقعات کا ایسا تانتا بنا ہوا ہے وقت کے حوالے سے، یہ بھی ایک لمبا چوڑا موضوع ہے کہ ہم کہاں پہ، ہم کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کس وجہ سے ضائع کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیب بھی ایسا بنایا ہے کہ پہلے زندگی کے جو 15 سال ہیں کہاں گزر جاتے ہیں؟ بچپن میں۔ 15 برس بچپن میں گزر گئے، بندے کو شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے 14-15 سال لگ جاتے ہیں، 15 سال اسی کام میں گزر گئے۔
پھر اپنی زندگی کی کیلکولیشن کیجئے، عمر اگر 15 سال کے بعد 40 برس ہے، 13 برس سو کے گزر گئے، 8 گھنٹے بھی بندہ سوئے، 1/3 حصہ 40 برس کے بعد مل گئے، 50 مل گئے، 15 برس سو کے گزار دیے، 15 برس بچپن میں گزر گئے، 15 برس سو کے گزار دیے، اور جب بچپن سے جب جوانی آتی ہے وہ اور غفلت کا ٹائم ہوتا ہے، جی شادی ہو گئی ہے، جی بیوی بچوں کو پالنا ہے، جی کمائی کرنی ہے۔ چند دنوں کے بعد انسان اس ارذل العمر میں قدم رکھ لیتا ہے کہ جو بڑھاپے کی عمر ہے، جو بڑھاپے کی عمر ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اکثر لوگوں کو جو مسلمان ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، چاہے بڑی عمر میں مل جائے، لیکن اس وقت ان کو عبادات میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کس عمر میں جا کے؟ بڑھاپے میں۔ اسی لیے بزرگ کہا کرتے تھے، بڑے ایک جید عالم دین تھے مولانا یوسف راجوال صاحب، کہتے ہیں جوانی میں سجدے کیا کرتا تھا، قیام کیا کرتا تھا، مجھے مزہ نہیں تھا آتا، جوانی میں سجدے کیا کرتا تھا اور لمبے لمبے قیام کیا کرتا، مجھے لطف نہیں تھا آتا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، مزہ بڑا آتا ہے، لیکن میرے بیٹو اب مجھ سے سجدہ ہوتا نہیں ہے، اب مجھ سے قیام ہوتا نہیں ہے،